معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، ہمارے یہاں تاریخ میں دو دور بہت یاد کیا جاتا ہے، ایک اموی دور اور ایک عباسی دور۔ ان کا بڑا طویل حاکمانہ انداز رہا ہے، بڑی لمبی سلطنت رہی ہے، بڑی لمبی تاریخ رہی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہاں سے ختم ہوا جب خلیفہ جو عباسی خلیفہ ہے، عباسی خلیفہ میں سے المہدی العباسی 160 ہجری کے اندر انہوں نے یہ روایت قائم کی تھی کہ خانہ کعبہ کو جب بھی چادر کو چینج کیا جائے گا، نیچے کا جو چادر ہے، کون سے بادشاہ؟ المہدی العباسی، یہ خلیفہ عباسی دور حکومت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال میں یہ 6 مرتبہ چینج کیا جائے گا نیچے کا چادر، کیونکہ جب لوگ جاتے تھے چمٹتے تھے تو اس کو کھینچتے تھے، اور زیادہ ازدحام کی وجہ سے، کثرت سے لوگ پہنچنے کی وجہ سے چادر گندے بھی ہو جاتے تھے، بعض لوگ اس کو کاٹ بھی لاتے تھے، اس لیے اس کو سال میں 6 مرتبہ چینج کیا جانے لگا۔ اس کے بعد دور آتا ہے مامون رشید، ہارون رشید نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی الگ الگ خدمات ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے امت کی، اور بڑے اچھے انداز میں حاکم گزرے ہیں یہ، ان کی حکومت اور ان کی سلطنت بڑی منصفانہ تھی۔ ہارون رشید کے دور میں بھی خانہ کعبہ کے غلاف کو چینج کیا، بدلا جاتا رہا۔ اس کے بعد مامون رشید کا جو وقت آیا ہے 206 ہجری کے اندر، مامون رشید نے خانہ کعبہ کے غلاف کو یہاں کلر بدل دیا، کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سفید چادر چڑھائی جاتی تھی خانہ کعبہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری دار چادر چڑھائی، اس کے بعد الگ الگ کلر میں چڑھاتے گئے، لیکن مامون رشید نے اس کو کلر کو چینج کر دیا تھا، لال کلر کے خانہ کعبہ کے غلاف کو لال کلر بنا دیا تھا۔ مامون رشید کے بعد ناصر العباسی کا دور آیا۔ ناصر العباسی نے یہ کام کیا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو گرین کلر میں لگا دیا تھا۔ اس کے بعد دور آیا ہے فاطمی دور۔ فاطمی دور میں یہ مصر کے اندر یہ فاطمیوں کا، یہ تو اہل تشیع تھے، اہل تشیع نے انہوں نے بڑی خدمات کی ہے، ان کی بھی حکومت کا جو معاملہ ہے بڑا وسیع تھا۔ مصر کے اندر ان کا قبضہ تھا۔ ازہر مصر جو اس کی جامع مسجد ہے، 1200 سال 1400 سال ہو گیا، 1200-1300 سال لگ بھگ ہو گیا جیسے انہوں نے بنایا تھا، بڑی وسیع مسجد ہے جامع ازہر کے اندر، یہ فاطمی خلیفاؤں ان کے حاکموں کی بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب مصر کے اندر قبضہ کیا، مصر میں جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے 7 گاؤں کو اکٹھا کیا، اور 7 گاؤں کی آمدنی کو ملا کر مصر سے غلاف کعبہ تیار ہو کر مکہ مکرمہ جاتا رہا۔ اور اس کے بعد غلاموں کا دور آیا، جس کو مملوکین کا دور کہا جاتا ہے۔ مملوکین کے دور کے بعد پھر آئے ترکوں کا دور۔ ترکوں کا 750 ہجری کے اندر انہوں نے وہ جو 7 گاؤں فاطمی والوں نے ملوث کیا تھا، انہوں نے 14 گاؤں اس میں ملا لیا۔ اور آپ کو خوشخبری میں سناؤں، آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی، 466 ہجری کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمارے ملک کو دیا، ہندوستان سے، یہاں سے، اس ملک سے خانہ کعبہ کی چادر بن کے گئی تھی اور خانہ کعبہ کے اوپر وہ غلاف چڑھایا گیا تھا 466 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد فاطمیوں کے دور ختم ہونے کے بعد، اس کے بعد 750 کے اندر ترکوں کا دور ختم ہو گیا۔ ترکوں کے دور کے ہی اندر اختلاف پیدا ہوا تھا، کچھ اختلاف پیدا ہونے کے بعد غلاموں کا دور آیا، غلاموں کے دور میں کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس سال ہم خانہ کعبہ کے اوپر جو چادر ہم بھیجتے تھے ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے اس ملک کو موقع دیا۔ سن 1928 کے اندر امرتسر سے داؤد غزنوی اور سلیمان غزنوی، یہ 2 عالموں کی نگرانی میں غلاف کعبہ تیار کیا گیا اور خانہ کعبہ بھیجا گیا اور اس چادر کو چڑھایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمارے ملک کو 2 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو چادر ہی ہے، یہ غلاف ہی تو، اس سے کیا؟ دیکھو جتنی چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو، کی ہو، عمل کیا ہو، وہ تمام چیزیں حدیث کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے چادر چڑھائی ہے، یہ عمل کرنا، یہ بتلانا، یہ گویا کہ اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز اللہ کے گھر سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ یقیناً ایک کپڑا ہے، لیکن اللہ کے گھر سے مس ہونے کی وجہ سے، اللہ کے گھر سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد،
جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں اونٹنی اپنے ساتھ میں لے کے جاتا ہے جس کی قربانی کرنی ہوتی ہے، ولل قلائد، اس کے گلے میں جو پٹا پڑا رہتا ہے، چپل معمولی سا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قلائد، جو قلائد پڑا رہتا ہے، جو نشانی پڑی رہتی ہے، چپل جس کو بیان کیا گیا، وہ چپل اور ایک عام چپل جو آپ کے پیر میں ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نسبت کہاں ہو گئی؟ اللہ کے جانور کی طرف، اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے کی طرف نسبت کی وجہ سے چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا جب نسبت ہو گئی اس کپڑے کی، ہے تو مارکیٹ سے بنا ہوا کپڑا، تو نسبت بڑھنے کی وجہ سے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے فضائل بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہرحال ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی بخشی، 1928 کے اندر جب اس ملک سے چادر پہنچی خانہ کعبہ میں چڑھائی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1346 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ والوں کو، یعنی عرب کو، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع فراہم کیا کہ 1346 میں انہوں نے فیکٹری قائم کی خانہ کعبہ کی غلاف کو بنانے کے لیے۔ 1346 کے اندر جیاد کا جو علاقہ ہے، وہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اصلی شکل میں جبرائیل امین کو وہاں سے دیکھا تھا جہاں وہ فیکٹری قائم ہے۔ اس فیکٹری سے خانہ کعبہ کی جو چادر بنائی جاتی ہے، 675 کلو وزن اس کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 675 کلو وزن اس کا، جو ریشم اس میں کپڑے استعمال ہوتے ہیں اس کا وزن، اور 220 کلو گرام سونا اور چاندی، جو تار، اس میں مٹیریل یہ استعمال کیے جاتے ہیں، جب جا کے وہ حج سے پہلے وہ خانہ کعبہ میں آج وہ بدلا جاتا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ کے اندر غلاف جو کالا پڑا ہے، وہ الناصر العباسی جو خلیفہ تھا، اس نے ہی خانہ کعبہ کو بلیک چادر جب چڑھایا ہے خانہ غلاف کعبہ کو، وہی سے روایت چل رہی ہے اور آج تک اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، یہ کالا ہی کپڑا چڑھایا جاتا ہے۔ یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ غلاف کعبہ کی تاریخ بیان کی تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ عظمت بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔